لو سونے ابتدائی گلاں سرکار کے متعلق کر کے آپ دی آخری زندگی شریف دے مور لان لگا جس نے سرکار سیون شریف کی دھرتی آ وسائی ہے آپ سرکار جتھے اج ڈیرا لگا ہے جتھے اج دربار عالیہ ہے اس جگہ دے کنجریاں دا مسلمان سن کنجرا طوائفہ دے کنجریاں دا ایتھے مرکز سی اللہ دے فقیراں دا کم ہوندا ہے اللہ دے ولی ہدایت دین واسطے گمراہاں دے گھر ہی جا بیٹھے آپ اسے محلے جا ڈیرا لایا جا کنجر محلہ سی کنجر محلے جا ڈیرا لایا سرکار دا بیٹھنا سی کاروبار کنجراں دا مندا پی گیا برکت گئی لعنت تر گئی جاندے آئی جڑے لوگ آتے سن عزت لٹن والے آتے سن لیکن کوئی برائی کر نہیں سن سکتے حیران پریشان جان اپنی لیکن طاقت کیوں نہیں رہی جان اپنی طاقت کیوں نہیں رہی طوائفہ کنجریاں دا کاروبار مندا ہویا گئیاں بادشاہ ہندو سی جا شکایت کی تھی اس طرح کوئی اتنے بندہ بیٹھے درویش ایک مسلمانوں کا انہیں آن کے سارے کاروبار کا پٹھا پا دیتا حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجیا تو بولو تو صحیح حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجیا آخیا تحقیق کر پتا کرے کون پتا کیتا تحقیق کوئی پتا لگا کہ اللہ کا درویش وہ آن کے بیٹھا انہی وجہ نال کاروبار گندے ختم ہو گئے کنجر بھی ہیں بدکار بھی ہیں لیکن برائی نہیں ہو سکتی کاروبار بند فقیر دے بہن دینا او سجنا سونے نبی دا فرمان ہے جو تواڈے وچوں پر برائی ویکھے ہاتھ نہ روکے نہیں طاقت زبان نہ روکے نہیں طاقت نال بدلے توجہ پتہ لگ توجہ حضور نے فرمایا برائی دیکھو اتنا روکو نہیں طاقت زبان نال نہیں طاقت دل نال دل نال برائی روک لینی اللہ دے ولیاں دا کم ہے آپ نے زبان نہ چلائی خالی بیر ہے اپنے دل دا زور بخایا دل بے دل ہو گئے ہاں جی وذالک اضعف الایمان یہ دگنا ایمان ہے یہ ضعف سے نہیں ضعف سے ہے وذالک اضعف الایمان یہ دگنا ایمان ہے کہ ان طاقت اندر دی پیدا کر لینی بھی برائی نو اندر دے زور نال ہی ڈک لینا لگار کے وقا دے اگلے نو پتہ ہی نہیں لگن رہا کہ میرے نال کی ہو رہا ہے اتوں چپیڑ مار کے ڈکنا وہ ہو رہے اندروں اس طرح ڈک لینا بھی اندر وہ کر ہی نہ سکے انہوں پتہ نہیں لگے میرے نال ہو کی رہے اللہ دے ولیاں دا کام ہے آپ اتنے بہ گئے اپنا اندر دا زور بخایا جڑے بدکار آتے سن وہ بھی بے جان ہو گئے کسی نو جرت نہ ہوئے
برائی کرن دی ہکے بکے طوائفہ کنجریاں جا کے ہندوؤں دے کول مسلمان بھی بھڑا نہ بنے جی بھڑا بنے دیکھتے سی کنجری مسلمانوں دیاں تھیاں ہے تے ہندو حاکم دے کول جاندیاں پئیاں نے کہ کی گل ہے ساڈا کاروبار بھی پیا چلدا آ جدن دا ہے کوئی آ کے بیٹھا کون ہے بادشاہ وزیر نو بھیجیا پتہ کر کون نے آخیا کوئی اللہ دا ولی ہے کوئی درویش ہے وہ جدوں دا آ بیٹھا انہاں دا واقعہ انہوں بادشاہ نو غصہ لگا انہیں آخیا لے بڑا درویش آپ دا ایک درویش سی بودلا بہار انہیں بابے بودلے بہار چکا لیا قلعے میں چکا کے ٹوٹے بوٹیاں کرا کے کسائیاں تو ونڈ دیتا ہندوؤں نے آپ اپنی ہانڈیاں وچ بوٹیاں پکان لگے ہر بوٹی دے وچوں آواز آندی سی تساں میرے نال جو مرضی کر لیا ہے لیکن میرا مرشد آ رہا ہے جو مرضی تسی کرنا سی کر لیا ہے ہر بوٹی چ آواز آئی لیکن میرا مرشد آ رہا ہے قربان جاواں جسے بوٹیاں دے وچوں آواز آئی حضرت نے پیغام بھیجیا بادشاہ نو جلدی میرے کول آ جا تے میرے درویش دے بوٹیاں دی دیگ نال لے آویں پہنچیا آپ کی بارگاہ دے اندر جڑیاں بوٹیاں بچ گئیاں تھا دیکھ لے کے گیا جڑیاں کھوی گئیاں بچدیاں دی دیکھ حضور دی بارگاہ میں جا رکھی آپ جلال چاہے آپ نے فرمایا تو ساڈے درویش نو ماریا ہی او بودلا اٹھ او بودلیا بودلے سرکار دی یار بوٹی چو آواز توجہ بودلے تیار ہو گئے جسم دے ایک حصے دے گوشت نہیں سی وہی حصہ سی جڑے لوگ کھا گئے سن آپ نے فرمایا میرا فقیر درویش ہلے پورا نہیں ہویا جڑے کھا بیٹھے سن انہوں نے سرا وچوں بوٹیاں نکلیاں تے بابے دے تن دے اوتے برابر ہو گئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق استاد محترم حضرت اعلیٰ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان اولیاء مقام اولیاء سبحان اللہ بادشاہ میں حیران ہویا آپ نے فرمایا کیسے نو کیوں ماریا وہ ہن جھوٹا الزام لاؤن لگا کہندا میری بچی توجہ مسلمان کہندا میری بچی قلعے دے جنوبی پاسے کھڑکی دے اندر سویرے اٹھ کے بیٹھ گئی مینوں لوکاں دسیا تیرا یہ ہوئی درویش اس منے آ کے بیٹھ کے تے آواز لاؤندا ہے میرا مرشد آ رہا ہے تو ویکھدا میری دھی ہلے مینوں غیرت آئی ہے میں تاں قتل کیتا ہے مینوں غیرت آئی ہے میں تاں قتل کیتا ہے اس لیے میں ہندو پیا کہندا ہے ہندو بادشاہ پیا کہندا ہے انشاءاللہ ہندو بھاویں ہو جاوے مگر بے غیرت نہ ہو وہی لعنتی بادشاہ جڑے اپنیاں بھی تکاؤن لوکاں دیاں بھی تکاؤن جڑا تک تکاؤن تو بچاون والا ہوے اودے مگر چڑھ جان یہو جہ لعنتی ہندوؤں تو بھی بدتر سمجھی ہندو بادشاہ کہنے لگا ہے میری عزت نو تک رہا ہے میری دھی نو تک رہا ہے توجہ میں تاں اینو مار دیتا آپ نے فرمایا میرا درویش اجلا نہیں ہو سکتا جھوٹ پہ بولنا ہے تیری بدبختی تیرے تے سوار ہے اچھا پھر
چلال چایا جیڑا قلعہ سی نا بادشاہ دا سارا موتابا اج بھی کہندے نے وہ قلعہ اسی طرح سیون دی ترتیب تے موتا بجیا پہ جس نے جا کے ویکھدے ہو بارش ہوندی ہے تے چھتاں جڑیاں نے وہ ہٹھاں نے تے دروازے اتنے ہوئے پے نے تھلے والے پاسے اتنے ہوئے پے نے اور اپنے ہر این پیالہ جو رکھ کے بیٹھے سن آپ نے فرمایا لے پھر تو ساڈے درویش نال ظلم کیتے ہو تو جھوٹ بولنا بدبختا درویش کی بدنامی کرنا آپ نے ماریا وہ پیالہ مودا ماریا قلعہ مودا ماریا او سنگیا ایک گل انہاں کتاباں دی پیا سنانا تحفۃ الکرام سندھ دی تاریخ فارسی دے اندر قانع دی قانع ٹھٹویں دی موتبر تاریخ تحفۃ الکرام ایک حصہ میں فارسی کے اندر لب سکے سید احسان اللہ شاہ صاحب غزالی کتب خانے والے کوٹھے والے انہاں اپنی مہربانی کر کے میں لب دیتا ہے باقی وہ سندھی دے اندر جڑا فارسی کا حصہ میرے کو سندھی دے حصے دے حوالے اندازہ لگا بابا شہباز قلندر کنجریاں دے ناچ گانے کنجریاں دے حرام دے کاروبار بند کراؤن والے اپنی کرامتاں نال لانتی دھندے انہاں بند کرائے نے لعنت پوے انہاں لوکاں دے جڑے دربار دے اوتے دھندے ہوئی جا کردے نے تیرے چاڑوں دی اور بےمان ملنگا اور ڈھڈے دیا پترا تیرے کوئی لنگر بھی اوتھے لوڑ نہیں جنہیں اپنا بودلا بہار قربان کرائے غیرت دے پچھو ہندو بادشاہ دا قلعہ مودا مروائے وہ کیویں ہو سکتا ہے تیری بے غیرتی دے کماں دے اوتے راضی ہوئے معلوم ہویا اے لعنتاں لے کے اوندے نے شہباز قلندر نو منن والے وہی نے جڑے محمد دی شریعت دی غیرت کر کے مسلماناں دیاں عزتاں نو بچاون والے نے گواون والے نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سبحان اللہ صدق ہزار نکتہ باریک طرز منہ ایجاد حافظ شیرازی فرماندے نے جنہاں نے دربار تے ہن شیراز ہو کے آیا تھا حافظ شیرازی رضی اللہ تعالی دا دیوان شریف سامنے آپ نے لسان الغیب کیا جاندے ہزار نکتہ باریک طرز منہ ایجاز نہ ہر کے سر بتراشد قلندری دانت فرمایا نیرا ٹینڈ کراؤن نال قلندر نہیں بن جاندہ ہزاراں بریک نکتے پہنے قلندر بنانا ہستے اب بولو یہ نام گنی دے پتر اتنے ٹنڈاری کا ہے یہ ٹینٹ مول تو لالی اتنے برادری کٹھی ہو کے چمٹے کھڑکا کے اساں اتنے دھمال پہ کوئی دی وہ نام مراد گڑا پاوی تینوں شباز قلندر دے چکلے بند کراونے ہیں یہ کنجر خانے بند کراونے تے اللہ دی مخلوق نو دین اسلام تے لاؤنا وہ کچھ نہیں دسیا تو دھمال لے کے کھلو رہے ہیں پہلے ثابت نہیں ہوتی جو ثابت بھی ہوگی تو تینوں ڈڈوا یہ ہوئی لبا
تے وہی گل ہے بھی کاواں دے اگے پھلاں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے گوں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے بھج کے تے گوں ول گیا تے پھلاں نو چھڈ بیٹھا ہے کیسی عجیب گل ہے شہباز قلندر جی نے جا کے اوتھے پاک محمد دی شریعت دا جھنڈا ایسا گڈیا ہے ہاں جی اپنی روحانیت نال برائیاں بند کیتیاں جو لوگ کہتے ہیں نبیاں ولیاں نو پتہ نہیں ہوتا سا کتنے مرنا کسی کو پتا نہیں قسم ذات دی کر کے آنا جتھے آپ کا دربار اتنے ہی پہلے طوائفاں نے چکلے ہوتے سن آپ اتنے ہی جا بیٹھے جب انہیں آخیا اٹھ بابا ساڈا کاروبار خراب کرنا ہے آپ نے فرمایا ساری تھان ہی قیامت تک رہن واسطے اتنے ہی سانو کیوں کی اٹھانا ہے اصا اتنے ہی رہنا ہے تسا نہیں دسنا اتنے ہی پکا ڈیرا لا لیا کہ نہیں لایا اور قربان جاواں اگلی گل سن اینی تنبیہ کافی ہے اینا خبردار کر دیتا ہے یہ جڑے لوگ شعبان دا مہینہ آخری 10 دن آتے ہیں تو جو کنجر کھانا کرتے ہیں صدقے جاواں صدقے جاواں کئی نے شہباز قلندر دیا نظم اتے ہی جا کے گائیاں نے پت رکھی ہو بلا نہیں نہ مراد بےمان کا پوترا کو شرم کر انہیں سر گھر دی بازی لا کے مرید کو آ کے کرامتا وکھا کے جڑا کنجر کھانا بند کیتا کمینے تو وہی دربار میں جا کیتا ہے جنہوں ملکہ جہنم کا ترنم کہندے جے ایمان نال دس اس بابے دے گانے گائے نے کہ نہیں تے بابے نے کرامت اسے واسطے بکھائی سی ایک نو مکانا پیا تو آ کے سر ہو جان ایک کنجر کھانا میں مکانا پیا تو آ کے اتنے ماسی بن شرم نہیں ہوتی اس قوم نو جیڑی سویرے سویرے دکاناں کھول دیا یہ گانے یہ شہباز قلندر دی ہوئی نظمہ لا کے وہ ملکہ جہنم دیاں تے وہ سنانا شروع کر دے شرم نہیں آتی وہ تو کہتے منہ چکا سننا ہے یہو جہ بوتھے تے انہیں بن دیتے سن خدا کا خوف کرو تسا ولیاں نو اسا کیوں گندا کیتا ولیاں دے درباراں نو اسا گندا کیتا بدنام کیتا ایمان کی تک بن دی دسو جنہ لوکاں نے ایڈا زور لا کے برائی ختم کیتی انہاں دے آستانیاں دے اوتے برائی پہچان بن گئی 10 دن اتنے جو تماشا ہوتا ہے کسی بھی شریف اور باحیا بندہ وہ اتنے بڑھن جی نہیں کرتا ایمان نال دسو ہے کہ نہیں آخری گل سن دھماکے تو آپ ہونے سن یہ آپ ہی کرانے آپ گاندھی ایسا پایا اللہ کا ولی کہتے دھماکے نال ہی اڑا یہ میں سمجھ ولیاں دے دربار سے چارو کرنا یعنی حقیقت لحاظ ویکیا جائے ان چلانا تو انہوں نے جڑے دھماکے کرتے ہیں لیکن حقیقت لحاظ ویکیا جائے تو فقیر اللہ جی میں بزرگاں لکھے حضور سرکار دے قبلی والے دے دربار نو اگ لگی کئی بار انہوں نے فرمایا اس واسطے اگ لگتی ہے کہ جڑے ظالم بادشاہ ادھر ادھر دے لوکاں تے ظلم کردے نجائز پیسے لٹ لٹ کے تے حضور دے دربار تے لا جاندے نے کوئی آندا ہے جی میں حضور نوں نذرانہ پیش کیتا ہے میں ہدیہ دربار تے لایا ہے حضور جلال چاہندے نے او فرماندے نے ساڑو میری امت نو ساڑ کے تے تو میرا گھر وسانا چاہنا میں تے اپنی امت نو وسان واسطے آیا میں اجاڑن واسطے تے نہیں یہ بزرگاں وچلی حکمت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں آگ لاؤں ہے حضور دے دربار سے کیوں کئی بار پیچھے لگی اس واسطے لگی کہ رب نو گوارا ہی نہیں کہ حرام دا مال میرے حضور دے دربار سے لگے وہ پھر جڑا حرام دا ہوندا ساڑ کیوں میری گل نہیں سمجھ ادھر ویکھ سونیا قربان جاواں آپ سیون دی سرزمین دے اوتے نواں جتھے آپ دا دربار
ایتھے مسجد شریف نال مسجد بھی ہے دربار بھی ہے اللہ دے فقیراں دے درباراں نال مسجداں تاں ہی ہوندیاں نے جویں گھر والے نال پیار کردے نے اوویں گھر دے نال بھی پیار کردے سرکار اوتھے 5 وقتی نماز آپ دا کوئی درویش پڑھاوندا سی جمعہ شریف حضور آپ پڑھاوندے سن آپ ہی اندازہ لگا اے کتاب سامنے پئی ہے جس کے اندر ناچیز نے پڑھیا جہدے وچوں بیان کر رہا ہوں حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شباز قلندر ادارہ پیغام القرآن نے چھپی تو محمد محسن نام دا لکھن والا ہے اگرچہ من براصل ماخاذ نہ رسیدہ ولیکن اعتماد کنم باری کتاب و بیان کنم یہ لکھ دے کہ آپ جمعہ پڑھانا جمعہ ہر جمعہ تقریر کرنی جس وقت آپ نے ہندوان دی سلطنت موتی مار اسلام اتنے پھیل گیا حضور نے اپنے مسجد شریف بنائی مسجد شریف کے اندر مسجد بنی جی اتنے ایرانی عبادت خانہ کوئی نہیں کوئی مائی دلال ثابت کر میری گل سمجھے جی ایرانی عبادت خانہ شاہ جی آپ دیکھ رہے ہیں نا ایرانی عبادت خانہ اتنے کوئی نہیں اتنے مسجد بنی مسجد کے اندر آپ خود جمعہ پڑھاؤ سن 5 وقتی نماز آپ نے درویش پڑھاؤ سن جمعہ خطبہ دینا جمعہ خود پڑھاؤنا یہ جمعہ پڑھاؤنا آپ کا دستا ہے پیا آپ مولوی سن ملنگ نہیں سن جمعہ پڑھاندے سن جمعہ پڑھاندے سن ہے حوالہ موجود ہے توجہ ہے بولنے نہیں قربان جاواں ثابت ہویا اللہ کرامت آپ دیا میں زیادہ نہیں سنانا چاہتا وقت کافی لے بیٹھا ہوں جو آج کل معمول بنایا اس کو ہی بد گیا ہوں گھنٹہ سوا گھنٹے بولنا تھی لیکن موضوع ایسا طویل سی پورا کرنا میں ضروری سمجھے آئے آج مسلمانوں شباز قلندر دی حقیقت دس کے ناچیر چشتی نے آپ نے کپڑے نے جڑا ملنگا نے گرد و غبار پائے وہ جھاڑ دیتا ہے وچوں صورت شباز قلندر دی صحیح نظر آ گئی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ نے کدی توفیق بخشی تے سخی سرور دا موضوع بیان کر شباز قلندر دا ضرورت دا پورا سخی سرور انہاں دے دربار تے بھی جا ویکھے تے بہت ظلم ہو گیا ایتھے بھی غیراں دے قبضے نے اوتھے بھی غیراں دے قبضے نے گل نہیں سمجھو انشاءاللہ العزیز انہاں دے دربار شریف تے بھی جا کے جھاڑو پھیراں انشاءاللہ وقت یاد رکھے جی جدو سخی سرور دے موضوع دی واری آوے اسی طرح تشریف لے ہونا ہوں